قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق کا اور اپنی تخلیق کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، اور کچھ چیزوں کا جب ذکر فرمایا تو ساتھ ساتھ ان کو دیکھنے کی، ان کو جانچنے کی، ان کو پرکھنے کی اور ان میں غور کرنے کی، ان میں تدبر کرنے کی اور ان میں فکر کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اور بعض چیزوں کی تلقین تو ایک مرتبہ نہیں، کئی بار فرمائی، بار بار فرمائی کہ ان کو دیکھو، ان کو جانچو، ان کو پرکھو، ان میں غور کرو، ان میں فکر کرو، ان میں تدبر کرو، ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، تمہیں ان میں سے ہر چیز کے اندر میری قدرت کی کاریگری جھلکتی ہوئی نظر آئے گی، تمہیں ان میں سے ہر چیز کے اندر میری قدرت کی کاریگری جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جوں جوں تم آگے بڑھو گے میں علم کے راستے تم پر کھولنا شروع کر دوں گا، علم کے، حکمت کے، دانائی کے وہ راستے تم پر کھلیں گے کہ تم ایک راستہ کھولو گے تو آگے دیکھو گے کہ 10 دروازے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس بھی آؤ، ہمارے پاس بھی آؤ، ہمیں بھی دیکھو، ہمیں بھی جانچو، ہمیں بھی پرکھو۔ چنانچہ قرآن حکیم نے آسمان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو 310 مرتبہ حکم فرمایا، نام لے کے، ذکر کر کے۔ کہیں سما، آسمان، اور بار بار سما کا ذکر کیا، کہیں صورتوں کے آغاز میں ہی بطور قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیش کر دیا، تاکہ انسان کی توجہ اس طرح جائے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بطور قسم انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی، وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہو سکتی۔ کہیں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ، مجھے برجوں والے آسمان کی قسم، آسمان کی قسم۔ کہیں فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمان کی قسم اور ستارے کی قسم۔ اور کہیں تو عجیب کمال کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس انداز سے فرمایا کہ اپنی ذات کے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو میں نے کیسے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن حکیم میں 2 مخلوقات ایسی ہیں کہ جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا، قدرت، دست قدرت کا ذکر فرمایا۔ ایک مخلوق انسان ہے، انسان کے بارے میں اللہ فرماتا خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو سمجھایا کہ میں نے تمہیں اپنے حکم سے تخلیق فرمایا، انسان کو حکم سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی تخلیق فرمایا۔
میں نے اس کو کن کہہ کے نہیں پیدا کر دیا، جس طرح ساری مخلوق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کن ہو جا، فیکون ہو گئی۔ اتنا سا وقت میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اتنے وقت میں اللہ جل شانہ بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی باری خلقتہ بیدی، ہم نے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا۔ اور جب آسمان کی باری والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے وإنا لموسعون، ہم بڑی وسعتوں والے ہیں، ہم بڑی وسعتوں والے ہیں۔ اس ایک جملے پہ جب انسان غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد اس پر تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس انسان کو نظام فلکیات کی وہ بے پناہ وسعتیں نظر آتی ہیں کہ جن وسعتوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان تعجب میں چلا جاتا ہے، حیرانی میں چلا جاتا ہے، انسان سرگرداں ہو کے رہ جاتا ہے، انسان کا دماغ یوں چکر کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ جب زمین سے اٹھنے والا خلاباز نظام فلکیات کے ہاں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے کچھ جانچتا ہے، کچھ پرکھتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہ انسانوں کو اس چیز سے آگاہ کرتا ہے جس کا نام سر جیمس ہے۔ وہ انسانوں کو اس چیز سے آگاہ کر دیتا ہے کہ لوگوں تم تو آنکھ اٹھا کے ستاروں کو دیکھتے ہو تو بس تمہیں چمکتے ہوئے کچھ چراغ نظر آتے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد زمین کے اوپر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر جب اس کے نقش قدم پر چلنے والا انسان پھر آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اور جانچتا ہے اور پرکھتا ہے، تو وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ سر جیمس نے جو کہا سو کہا، لیکن ہم آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ آسمانی دنیا میں نظام فلکیات میں لاکھوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ان میں ایک کہکشاں کے ستاروں کی تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ایک کہکشاں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی وسعتوں والے ہیں، ہم بڑی وسعتوں والے ہیں۔ بس اس نظام میں جب انسان قدم رکھے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا کہ خالق کون سی ذات ہے، خالق کیسی ذات ہے، اللہ کیسی ذات ہے، اور اللہ کی مخلوق کتنی ہے اور کتنی وسعت والا خدا ہے۔ اس کی زبان کے اب دل سے نکلے گا اللہ اکبر۔